سے پہلے تو یہ ذمہ دار والدین ہم خود ہیں، ان والدین کے بارے میں کہیے گا، ان کو بتائیے گا کہ کتنا خطرناک ہے بچوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ پروگرام میں کال کرنے کا، اور یہ ایسا ایشو ہے کہ جس کو بہت زیادہ ایڈریس کرنا پڑے گا۔ دیکھیے جی، ابھی تو آپ کے پاس ٹیبلٹ اور آپ کے پاس موبائل فون ہے، آنے والے وقت میں روبوٹس ہوں گے، تو بچے جو ہے وہ روبوٹ سے کھیلا کریں گے۔ ہیومن ٹچ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کسی بھی بچے کی ذہن سازی، خیال سازی اور شخصیت کو بناتا ہے وہ ہیومن ٹچ ہے، ہیومن انٹریکشن ہے۔ ہیومن انٹریکشن ختم ہو گیا، پہلے یہ تھا چلے گراؤنڈ نہیں تھا، بچے گلیوں میں تو کھیلتے تھے، اب گلیوں میں بھی نہیں کھیلتے۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا کہ ماں باپ کی جو تربیت کی ذمہ داری تھی اس سے انہوں نے جان چھوڑا دی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ دیکھیں، تربیت کرنا ایک بڑا مشکل عمل ہے، آپ کے اندر بڑا صبر چاہیے، بڑا برداشت چاہیے۔ کئی دفعہ بچہ بہت سارے سوال پوچھتا ہے، کئی دفعہ وہ وقت مانگتا ہے۔ پہلے والدین وقت دیتے تھے، سوال کا جواب دیتے تھے، اپنے اندر وہ پیشنس ہوتا تھا، تو وہ پیشنس کے بعد بچوں میں وہ کوالٹی ڈیولپ ہوتی تھی۔ ایک بڑی زبردست چیز ڈیولپ ہوئی دنیا میں، ڈسکور ہوئی رادر، ایموشنل انٹیلیجنس۔ تو دیکھا کہ دنیا میں جو کامیاب ترین بچے بڑے ہو کے کامیاب بنتے ہیں، ہر لحاظ سے، زندگی بھی کامیاب، کاروبار یا جاب بھی اچھی، ایجوکیشن اچھی، ریلیشن شپس اچھی، ہیلتھ اچھی، انہوں نے دیکھا اس میں ایموشنل انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ایموشنل انٹیلیجنس کو اسٹڈی کیا گیا تو پتہ چلا کہ جو تربیت ہوتی ہے والدین کی، وہ بچوں میں ایموشنل انٹیلیجنس ڈیولپ کرتی ہے کچھ میں۔ اس میں چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ، فار ایگزامپل شکر گزاری۔ ادھر ماں باپ بچوں کے سامنے کبھی بات کرتے ہی نہیں کہ شکر ہے، تو وہ بچہ کیسے سیکھے گا؟ کیوں؟ وہ ٹائم نہیں دیتے۔ پھر صبر ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس کا۔ پھر ویژن بڑا، بات کرنا، تصور کرنا، یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی، کیونکہ تربیت پہ آپ نے لگا دیے پہرے، کیونکہ آپ کو ڈرامے دیکھنے، آپ کو فلمیں دیکھنی ہے، آپ کے اپنی زندگی آپ نے اپنے لیے اتنی وقت کر دی ہے۔ ایک چیز مس کر رہے ہیں، ماں نے، باپ نے خود موبائل فون یوز کرنا ہے، اس وجہ سے ایک موبائل فون وہ تو اپنی جگہ نا، وہ تو دیکھتے ہیں۔ بچہ ہمیشہ یاد رکھیے، بچہ سنتا کم ہے، دیکھتا زیادہ ہے، وہ ہمیشہ میمک کرے گا۔ تو اگر ماں باپ موبائل فون لے کے بیٹھ، کئی دفعہ گھروں میں ایسا ہوتا نا، والد آئے کھانے کے ٹیبل پہ بھی ان کے ہاتھ موبائل، اب وہ بچہ سیکھتا کیا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ میں اور ریڈ سگنل ہے اور آپ اس کو توڑتے اس سگنل کو، تو آپ کا بچہ کیا سیکھتا ہے کہ یہ الاؤڈ ہے، ریڈ سگنل میں گاڑی گزاری جا سکتی ہے۔ تو بچہ بیہیویئر سیکھتا ہے دوسروں کے بیہیویئر سے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کریں؟ اچھا، ایک تو یہ تربیت کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ فقدان آ گیا، بچوں میں تحمل ختم، بچوں میں صبر ختم، بچوں کے اندر شکر گزاری ختم، بچوں میں بڑوں کا ادب اور احترام ختم ہو گیا اب تو۔ اچھا، دوسرا جو خطرناک پہلو وہ یہ ہے، جب آپ یہ اسکرین دیکھتے ہیں، ایل سی ڈی اسکرین، ایل ای ڈی اسکرین، آپ کی آنکھیں میں اندر ایک آپٹیکل نروز کا سسٹم ہوتا ہے، وہ نروز ایجیٹیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ۔ جب وہ ایجیٹیٹ ہوتی ہے تو ایک آپ کی آنکھیں تو خراب ہونی ہے، دوسرا آپ کا ذہن جو ہے وہ کانسنٹریشن نہیں کر سکے گا، تیسرا غصہ بہت شدید آئے گا آپ کو، چوتھا فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ تو جو ذہنی کارکردگی ایک بچے میں کہ بڑا ہو کے وہ انجینئر، ڈاکٹر بنے، وہ کارکردگی ختم ہو جائے گی اگلے 10 سالوں کے اندر۔ اور ماں باپ اس چیز کو سمجھتے نہیں۔ آپ دیکھیں، میں بھی موبائل فون یوز کرتا ہوں، مگر میرے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہوتا، میری جیب میں ہوتا ہے۔ میں جب رات کو سوتا ہوں، مجھ سے 10 فیٹ دور موبائل فون ہوتا ہے مجھ سے۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں اپنی آفس میں بھی موبائل اٹھاؤں گا تو میرا سٹاف بھی اٹھائے گا۔ جب ان کو پتا ہے کہ میرا باس نہیں اٹھاتا ہاتھ میں، تو وہ بھی ہاتھ میں نہیں رکھتا۔ تو اب اس پہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ ایک کیمپین شروع کرنی ہوگی۔ اتنے چھوٹے بچے، ابھی ایک خاتون ایک آئی تھی دبئی سے، پیشنٹ تھی، میرے ساتھ بات کر رہی تھی، بچہ تنگ کر رہا تھا، 4 سال کا بچہ، ہاتھ میں موبائل فون دے دیا۔ اب بچے نے یوٹیوب یا جو بھی تھا وہ شروع کر دیا، یوٹیوب جو کہ فیس بک سے بھی اب آگے نکل گیا، بچوں میں مقبول ہو گیا۔ اب تیسری بڑی خطرناک چیز جو ہے نا وہ یہ ہو گئی ہے کہ کانٹینٹ کیا دیکھ رہا ہے بچہ۔ اب وہ جو کانٹینٹ دیکھ رہا ہے، تو آپ کو پتا نا، جب ان سے بچہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو اس کا خیال سازی ہوتی ہے، خیال سازی ذہن سازی بنتی ہے، اور ذہن سازی سے کردار بنتا ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں کردار کیا ہوگا یہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا، بات بڑی خطرناک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ماں باپ بھی کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ اعلان تھا کہ بچوں کے لیے ایک کارٹون چینل ہوگا جو وہ دیکھ سکیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ میدان ہمارے پاس نہیں ہے، ہیلدی ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے اس طرح کی ایسا کچھ خاص ہے نہیں، بچہ اور کرے کیا؟
موبائل فون میں لگا رہا ہے، یا پھر ٹی وی پہ آپ دیکھیں، ٹی وی پر بھی بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ماں باپ آخر کریں تو کریں کیا، نظر رکھیں تو کیسے رکھیں؟ دیکھیں کرن، صرف ایک سمپل سی بات ہے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس گراؤنڈز کے لیے جگہ نہیں ہے، جو خالی زمینیں تھی اس پہ چائنا کٹنگ ہو کے بلڈنگیں بن گئی. تو جب آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو جو اویلیبل ہو اس میں بیسٹ یوز کیا کر سکتے ہیں، ہمیں یہ سوچنا نا. ہم فوراً نہ الزام دے کہ جی گراؤنڈ نہیں، بالکل ہونے چاہیے گراؤنڈ، مگر نہیں ہے تو کیا کریں؟ اس کا یہ مطلب ہے بچوں کے ہاتھ میں ٹیبلٹ دے دیں؟ نہیں، ماں باپ کو بچوں کو ٹائم دینا ہوگا، کچھ رولز بنا لیں. فار ایگزامپل کھانا کھاتے وقت ڈائننگ ٹیبل پہ دسترخوان پہ کوئی موبائل فون یوز نہیں کرے گا. دوسری بڑی اہم چیز، کھانا کھاتے وقت کبھی بھی ٹیلی ویژن نہیں دیکھنا چاہیے. ابھی کل ہی ایک ریسرچ میں پڑھا تھا، انگلینڈ کے اندر ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ کئی بیماریوں کی وجہ انکلوڈنگ اوبیسٹی، جو موٹاپا بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں اور کتنا کھا رہے ہیں آپ کو. تو وہ جو لذت تھی ایک نوالے میں کھانے کی، وہ لذت برین نہیں ایبزارب کرتا، کیونکہ وہ ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے. مگر ماں باپ اگر وقت دے، بچوں کو ٹائم دے اور کچھ رولز گھر میں رکھ لیں کہ جی یہ چیز سنڈے کے دن موبائل ہوگا. ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے ثنا، ہمارا اسلام آباد کا ایریا پورا سنبھالتی، وہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور بڑا لاڈلا ہے، دنیال دونوں میں لاڈلا. مگر ایک بڑی کمال کی چیز دیکھی، ورک شاپ ہو رہا تھا تو چھوٹا سا بیٹا 8 سال کا وہ آیا، تو میں نے کہا اس نے کہا انکل میں نے ابو نے مجھ سے کہا ہے کہ ونس اے ویک سے کوئی 1 گھنٹے کے لیے مجھے اپنا سیل فون دیں گے تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مجھے ٹیچر مانتا ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور میں بڑا امپریس ہوا. میں نے کہا ماں باپ دونوں نے سختی کی ہے کہ 1 گھنٹہ بچے کو فلاں ٹائم پہ فلاں دن دینا ہے، اس سے زیادہ نہیں دینا. دونوں ماں باپ اپنے موبائل فون اس کے سامنے یوز نہیں کرتے، تبھی تو بچے میں یہ عادت آتی ہے نا. بالکل. تو اگر آپ جب تک یہ چیز اپنی لائف میں خود امپوز نہیں کریں گے، آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کا بچہ فالو کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کیونکہ عائشہ کے لیے مجھے بھی اس طرح کی چیزیں جب دیکھتی ہوں پڑھتی ہوں تو میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر کھانے کے دوران بچے کی کنسنٹریشن کہیں اور ہوتی ہے تو وہ غذا اس کو لگی نہیں رہی ہوتی، اور ماں باپ نارملی یہ کرتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیتے ہیں، یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتا رہے اور آپ اس کو آرام سے کھانا کھلاتے رہے. تو یہاں بھی بڑی ذمہ داری یہ غلط ہے، چینج کرنا ہوگا. یہ غلط ہے، یہ بہت ہی غلط ہے. اس کی وجہ سب سے یہ کہ بچہ اگر کھانا نہیں کھاتا تو چھوڑ دے. آج تک کوئی اپنی مرضی سے بھوک سے نہیں مرا. آج تک دنیا میں دو طریقے سے خودکشی نہیں ہوئی. کسی نے اپنی سانس روک کے خودکشی نہیں کی اور کسی نے سامنے کھانا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو روکا نہیں. تو بھوک ایسی چیز ہے، وہ کہتے ہیں سولی پہ بھی آ جاتی ہے، انسان کو لگ جاتی ہے. تو برائے کرم کوشش کرے گا کہ نہیں کھاتا نہ کھائے، عادت مت ڈالیں. بچہ عادت سے ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے ہر طرح سے اپنے بچے کی حفاظت کرنے کا، تو یہ جو سوشل میڈیا، سوشل نیٹ ورک، موبائل فون جو ہم بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو اس سے بھی بچانے کی ذمہ داری آپ پر ہی عائد ہوتی ہے. خود کو بھی تبدیل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہوگا تو ڈیفینیٹلی بچہ ہمارا دیکھ کر یہی سیکھے گا. تو اپنے لیے ایک رول بنا لیں کہ موبائل فون کمرے سے بھی باہر، اور ایک ٹائم ہوگا کہ بچے کے سامنے موبائل فون نہیں استعمال کرنا.